میں نے پہلی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام اس وقت سنا تھا جب میری ماں نے ایک شہد لگا روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا تھا۔ میں کوئی 5 سال کا تھا۔ یہ روٹی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے آئی تھی۔ اس دن سے آج تک میرے ذہن میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام کے ساتھ شہد کی حلاوت وابستہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا مجسم عنایت، سرتپا شفقت تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ان کے یہاں ہر ضرورت مند، ہر مسکین، ہر بے کس بے نوا کی پذیرائی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ان کی نوازشیں ان کے گھر سے بہت دور پہنچ جاتی۔ وہ خود غریبوں کے محلوں میں ان کا حال پوچھنے آ جاتی تھیں اور ان کی حاجت روائی کرتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی مثال آپ تھیں، ایک رئیس خاتون جن کا دل غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا اعلان نہیں فرمایا تھا، مکے میں انسان اور انسان کے درمیان تفاوت شرمناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ چند کھاتی پیتی خواتین کا معززین شہر میں شمار ہوتا تھا، جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو سفیان کی بیوی ہند، لیکن باقی غربت اور بے چارگی کی چکی میں بری طرح پس رہی تھی۔ وہ مردوں کی ہوس اور ظلم تلے روندی جا رہی تھی۔ مرد انہیں اپنا مال اسباب سمجھتے تھے، مال مویشی کی طرح۔ انترا جیسا شاعر بھی اب نہیں رہا تھا جو اپنے اشعار میں ان کی حالت زار پر اشک بہایا کرتا تھا۔ مکہ اس لحاظ سے عجیب شہر تھا کہ یہاں ایک طرف تو لات منات اور عزا کی صورت میں عورتوں کی پرستش ہوتی تھی اور دوسری طرف عورتوں کو تسکین ہوس کا سامان بنا کر انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کیا ہوا تھا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صورت میں اللہ جل شانہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا تحفہ دیا تھا۔ ان دونوں کے مراسم کی ابتدا تو عجیب حالات میں ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تعلق بڑھتا گیا اور خوشگوار سے خوشگوار تر ہوتا گیا۔ پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی قافلے کے سالار کی حیثیت سے ملازم رکھا۔ ان کا یہ قافلہ تجارت کے لیے شام آتا جاتا رہتا تھا۔ اس وقت جب وہ پہلی بار خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے شمال کی طرف لے گئے، ان کی عمر 24 سال تھی۔ ایک ایسے ہی قافلے کا تصور کیجئے، ریگستان کی رات میں چلتے ہوئے اونٹوں کے قدموں کی دھب دھب، کسی نغمہ خواں کے نغمے کی دلسوز آواز، ہر قدم پر نزدیک آتی منزل کا تصور۔ جانور اور انسان سب ایک مقصد کی خاطر سر نوڑائے رواں تواں، اطراف میں دور دور تک پھیلا ہوا بے نشان ریگزار، مگر اوپر آسمان پر ستاروں کی قندیلیں جو نہ صرف انہیں ان کی منزل کا راستہ بتا رہی تھیں بلکہ کئی نئی منزلوں کی بھی نشاندہی کر رہی ہیں، ان گنت جہانوں کی جو ان سے پرے آباد ہیں۔ انسان اپنا سر اٹھاتا ہے اور فطرت کی بے کراں پہنائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ پہنائیاں اس کے توسن فکر کو مہمیز دیتی ہیں، اسے بلندیوں کی طرف بلاتی ہیں، ذہن میں نئے جذبے جنم لیتے ہیں، نئی امنگیں جاگتی ہیں اور اس کے سامنے نئے افق کھلنے لگتے ہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو ساربانوں نے شہر کے روایتی شراب خانوں میں اپنی پیاس اور تھکن دور کرنے کا پروگرام بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور شہر کے باہر ہی اپنے اونٹوں کے ساتھ ٹھہر گئے۔ انہیں شاید علم تھا کہ ملاح سمندروں میں کم اور ساحلوں پر زیادہ ڈوبتے ہیں۔ یہ سفر انہوں نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کی توقع سے کہیں زیادہ منافع لا کر دیا۔ جب وہ سفر کی رودات سنا رہے تھے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ان کی ذکاوت نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے ہونے والے شوہر کی جھلک دکھا دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک رشتے کروانے والی خاتون نفیسہ کو بلوایا اور اسے کہا کہ ذرا اپنے طور پر محمد کا اندیا تو لو کہ شادی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ نفیسہ نے بات چھیڑی تو انہوں نے کہا، میرے پاس ہے کیا جو میں شادی کا سوچوں؟ نفیسہ نے کہا، بھلا غربت بھی کوئی بہانہ ہے؟ فرض کیجئے آپ کی کسی ایسی خاتون سے شادی ہو جائے جس کے پاس اتنا ہو جو دونوں کے لیے کافی ہو۔ پھر وہ ان کے اور قریب آئی اور رشتے کروانے والیوں کے مخصوص رازدارانہ انداز میں کہا، فرض کیجئے آپ کو کسی ایسی خاتون کا رشتہ مل جائے جو حسین ہو، جس کے پاس دولت ہو، عزت ہو، جو کسی باوقار گھر کی مالکہ ہو تو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نفیسہ کی باتوں سے بیزار ہو چلے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ وہ خاتون خود کیسی ہے۔ نفیسہ نے کہا، یقیناً یقیناً۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ایسی کون سی خاتون ہے؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ۔ آپ علیہ السلام یہ نام سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کہنے لگے، یہ کیسے ہو گیا؟ نفیسہ نے کہا، سب مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت 40 سال کی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہاں دمشق میں نے چند لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس عقد میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا زیادہ فائدہ ہوا، لیکن وہ کم عقل کچھ نہیں جانتے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس تعلق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پایا۔
یہ شادی ہر لحاظ سے اتنی مکمل اور کامیاب تھی کہ لگتا تھا یہ انسان کی نہیں کسی فرشتے کی تجویز تھی۔ دراصل یہ رشتہ ان کے مشن کی تکمیل کا پہلا مرحلہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں غربت سے نجات دلائی۔ ہر پریشانی میں خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں دلاسا دیتی۔ ایک دفعہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جب سب مجھے کاذب کہتے تھے تو صرف خدیجہ مجھ پر یقین کرتی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ان کے مشن پر ایمان لائیں، سب مردوں سب عورتوں سے پہلے، اس وقت جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی ایک مثالی شادی تھی، اتنی خوشگوار اور کامیاب کہ اس کے ذریعے گویا اللہ نے بندوں کو ایک ثبوت فراہم کر دیا کہ مرد کی بہترین ساتھی صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں مصدقہ بھی ہے اور ناقابل تردید بھی۔ مصدقہ یوں کہ اس کے راوی ہی صدیق ہیں، صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسے زید رضی اللہ عنہ سے سنا، زید رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے، علی رضی اللہ عنہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ناقابل تردید یوں کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے یہ ہمارا جزو ایمان ہے۔ جبل النور پر غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضری دی اور کہا پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے زور دے کر کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اور جس نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اور زور سے کہا پڑھو۔ اس کے بعد انہوں نے وہی کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ ہر بار جب جبریل علیہ السلام انہیں کہتے کہ پڑھو اور آپ علیہ السلام اپنی مجبوری بیان کرتے کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے، تو جبریل علیہ السلام ان کے جسم کو اس زور سے بھینچتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوت برداشت جواب دیتی محسوس ہوتی۔ تیسری مرتبہ بھی جب جبریل علیہ السلام نے یہی انداز اختیار کیا تو آپ علیہ السلام سمجھے کہ بس اب موت قریب ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی جبریل علیہ السلام نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اور غار سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو یوں لگا کہ کوئی تحریر یا پیغام ان کے اندر ثبت ہو گیا ہے۔ پیغام کیا تھا اس کا انہیں ابھی علم نہیں تھا، مگر وہ اس کا وزن محسوس کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع، اتنا عجیب و غریب، اتنا اچانک ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کلام الہی کی جلالت اور تمکنت سے وہ لرزہ براندام تھے اور اس واقعے کے ایک ایک پہلو پر غور کر کے اسے دائرۂ فہم میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر گتھی تھی کہ کسی طرح سلجھنے میں نہیں آتی تھی۔ مکے میں وہ حسن اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ تسلیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس متانت، سنجیدگی اور شائستگی سے گزارے تھے کہ کسی سے تلخ کلامی تک کی نوبت نہیں آئی تھی، چجائے کہ کسی کا اس سختی سے انہیں بھیجنا۔ یہ تجربہ ان کے لیے قطعی ناقابل توجیہ تھا، اور کلام الہی کے نزول کے تناظر میں جو خود اپنی جگہ ایک معمہ بنا ہوا تھا، یہ نامانوس سلوک انہیں ناروا معلوم ہوا۔ سوچ کی ایک یہ لہر بھی اٹھتی تھی کہ یہ عقدہ جتنا حیرت انگیز اور ناقابل فہم تھا، ہو سکتا ہے اس کا حل بھی اتنا ہی انہونا اور خلاف معمول ہو سکتا ہے اس میں تشویش کی کوئی بات ہی نہ ہو، بلکہ سب کچھ بظاہر جتنا پریشان کن اور تکلیف دہ محسوس ہو رہا ہے اتنا ہی خوشائند اور نیک انجام ہو۔ پھر بھی اس محیر العقل تجربے کے انجانے مضمرات سے ان کا سارا بدن لرزاں تھا۔ اسی کیفیت میں وہ لرزتے کانپتے غار حرا سے باہر آئے اور حیرت کے عالم میں آہستہ آہستہ کوہ حرا کی بلندی پر اس سمت میں چڑھنا شروع کر دیا جدھر سے نیچے اترنے کا راستہ تھا۔ ابھی نصف راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام انہیں دوبارہ نظر آئے۔ اس بار وہ انسانی شکل میں تھے اور افق پر کھڑے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سمت بھی رخ کرتے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب انہیں موجود پاتے۔ پھر ایک بار انہیں ان کی آواز سنائی دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں۔ حیرت اور پریشانی کے اسی عالم میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سارا بدن کانپ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بستر پر لیٹ گئے، کئی کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیے، سر منہ ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کی مناسبت سے انہیں مدثر کہا۔ مدثر یعنی چھپنے والا، اپنے آپ کو ڈھانپنے والا۔ رب ذوالجلال والاکرام کو تو علم تھا کہ اس نے کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ اس کا پیغام پہنچنے پر آپ علیہ السلام کی جو حالت ہوئی تھی اور اس محیر العقول روحانی تجربے کے بعد وہ جس کیفیت سے دوچار تھے، وہ بھی اللہ جل شانہ کے علم میں تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک خیر عظیم کی خاطر ہو رہا تھا اور ناگزیر تھا۔
ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا یہ حال تھا کہ اس واقعے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو کمبلوں میں سمیٹے اس کے رموز و نکات، اس کی توجیح اور توضیح میں مصروف مجسم سوال بنے ہوئے تھے۔ یہ رویت واقعی من جانب اللہ تھی یا شیطان نے انہیں دھوکہ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ فی الواقع کچھ بھی نہ ہوا ہو اور ان کے ذہن نے از خود کچھ ہیولے کھڑے کر دیے ہوں۔ یہ تو وہ جانتے تھے کہ وہ محض انسان ہیں۔ بدن کی کپ کپی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ اور کمبل اوڑھ لیے، اتنے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا آ گئیں تو انہوں نے انہیں شروع سے آخر تک سارا واقعہ سنا دیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں واقعات میں رنگ آمیزی کا شوق ہوتا ہے۔ انہوں نے اس واقعے سے بھی بہت سی کہانیاں منسوب کر رکھی ہیں، مگر اس قسم کی خوشکن رنگ آمیزیاں خانہ بدوشوں کے الاؤ کے گرد ہی سجتی ہیں، تاریخ کے اوراق کو زیب نہیں دیتی۔ میں تو وہی کہوں گا جو میں جانتا ہوں۔ رب کریم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے خاوند کو تسلی دی، ان کا خوف ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے خدشات دور کرنے کے لیے دلائل دیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری صورتحال کا ادراک کر لیا، اور اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں، وہ اس واقعے کی صحت پر ایمان لائیں۔ ان کے ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا ہے تو وہ ایک نیک اور سچے انسان کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وہ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاگتی رہیں اور لمحے لمحے کے بعد ان کو جبریل امین کے الفاظ دہرا کر باور کرواتی رہیں کہ محمد آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قوت و جبروت کی رات، عظمت و جلالت کی رات۔ اس رات اللہ غفور الرحیم نے انسان کو روشنی عطا کی اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اس رات اس نے جبریل علیہ السلام کو کرۂ ارض پر بھیجا۔ اس رات اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پہلا پیغام پہنچایا۔ وہ رات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایمان لانے کی رات تھی۔ اسی مناسبت سے اس عظیم و برگزیدہ خاتون کو ام المومنین کا لقب عطا ہوا۔ بعد میں دیگر ازواج مطہرات نے بھی یہی لقب پایا۔ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ رات کب آتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر کب؟ رمضان ماہ سیام ہے، نزول قرآن کا مہینہ، کشف اسرار ربانی، عرفان حقیقت اور معرفت الہی کا مہینہ۔ لیکن ایک چاند سے دوسرے چاند تک رمضان کی 30 راتوں میں سے وہ کون سی رات ہے جس کی برکات قرآن کریم کی سورہ قدر میں بیان ہوئی ہے؟ کچھ کہتے ہیں 17ویں، کچھ کہتے ہیں 23ویں، کچھ کا خیال ہے 25ویں یا 27ویں۔ اس پر سب متفق ہیں کہ یہ ماہ رمضان کے آخری دنوں کی ایک طاق رات ہے۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، مگر صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ رات کون سی ہے۔ اس واقعے کے بعد میں کئی دفعہ جبل النور پر گیا۔ غار ہرا کا مدخل اتنا نیچا ہے کہ تقریباً رکوع کی حالت میں اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ اندر مدخل سے بائیں ہاتھ چھت بھی اتنی ہی نیچی ہے کہ جھک کر بیٹھنا پڑتا ہے، مگر آرام سے نہیں، کیونکہ سطح ہموار نہیں ہے۔ اسی ناہموار سطح پر بیٹھ جائیں۔ اس طرح کے مدخل آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف ہو تو بائیں طرف اور سامنے غار کی چٹانوں میں 4 6 انگلی کی درزیں ہیں۔ لمبائی کے رخ پر تقریباً 3 4 فٹ۔ ان درزوں سے ہوا بھی آتی ہے اور روشنی بھی۔ ایک خاص رخ سے بیٹھیں تو بائیں ہاتھ کی درزوں سے خانہ کعبہ کی عمارت صاف نظر آتی ہے۔ سامنے یعنی مدخل سے دائیں طرف پہاڑی سلسلے اور صحرا نظر آتے ہیں۔ یہاں سطح زمین تقریباً 1.5 فٹ نیچی ہے اور چھت بھی ذرا اونچی ہے۔ یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نیچے ریت ہے۔ اندر کا کل رقبہ اتنا ہوگا کہ 10-15 آدمی آ جائیں۔ یہی چھوٹا سا غار وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا پہلا پیغام نازل ہوا۔ میں جب وہاں گیا مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ میرے گھٹنے میرا ساتھ نہیں دے پاتے تھے اور مجھے کھڑے رہنے کے لیے کسی چٹان کا سہارا لینا پڑتا۔ انسان پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہو تو دور دور تک دیکھ سکتا ہے۔ ساری چیزیں کتنی چھوٹی چھوٹی، کتنی بدلی سی نظر آتی ہیں۔ زاویہ نگاہ بھی چیزوں کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہرا سے مکے کی طرف دیکھیں اور پھر مکے کی پہاڑیوں سے ادھر حجاز کی وسعتوں پر نظر دوڑائیں جہاں قبائل آباد ہیں، قافلے رواں ہیں، چرواہے صدیوں سے اپنے گلوں کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے، حسن، حرکت اور جہد البقا کی جیتی جاگتی دنیا۔ مگر یہاں ہرا کی بلندیوں سے یوں لگتا ہے جیسے ساری کائنات جامد و ساکت ہے، نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی آواز، بس اللہ بول رہا ہے اور بندہ سن رہا ہے۔ طلوع اسلام کے اولین شاہدوں کی حیثیت سے ہم قابل رشک ہیں، مگر کئی لحاظ سے ہم قابل رحم بھی ہیں۔
ہم وقت اس خوف سے لرزہ برندام رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہمارے ذہنوں میں اس نئے علم کو سمجھنے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام بھی تو اس الہامی علم کی روشنی سے خوفزدہ ہو کر چھپ گئے تھے۔ ہم محدود صلاحیتوں کے لوگ تھے، ہم تو ایک جماعت ترتیب دینے کے بھی اہل نہیں تھے، جائے کہ ہم ان عظیم روحانی صداقتوں کو جو ہمارے دلوں میں اتر چکی تھیں خانوں میں رکھ کر ان کو کوئی نام دیتے اور ان کو نفس مضمون کے اعتبار سے کسی منطقی ضابطے میں لاتے۔ دل سے کسی الہامی سچائی کو محسوس کر لینا اور بات ہے، اور دماغ سے اس کی جزیات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہو کر اسے جزو حیات بنا لینا دوسری بات ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا کہ انہوں نے ایک الہامی پیغام کو ایک معاشرتی حقیقت بنا دیا۔ آج کل کے نوجوان بڑے سیانے ہیں، ان کے ذہنوں میں علم کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہماری ذہنی تاریکیاں اور پہلی آیتوں کے چھوٹے چھوٹے چراغ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا اولین مقصد اپنی مخلوق کی حفاظت کرنا ہے، اسے خارجی علوم سکھانا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا واسطہ حکمت اور ابدیت سے ہے، خارجی اور ثانوی علوم سے نہیں۔ یہ علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازلی حکمت کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں، اس کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت اور ابدیت کا صحیفہ ہے، مادی نفسیات سے بلندتر اور عین حقیقت۔ میرے خیال میں اس کے رموز اور اسرار کا انسانی منطق پر پورا اترنا لازم نہیں، کیونکہ یہ عین حقیقت کائنات کے دل کی دھڑکن ہے جو مرکز و محور کائنات سے ابھرتی ہے۔ قرآن کریم کا ہر لفظ ایک حوالہ ہے جس سے رشد و ہدایت کے کبھی نہ خشک ہونے والے سوتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ کائنات کی بیرونی حدود پر بسنے والے انسان اگر قرآنی الفاظ کا مکمل ادراک نہ بھی کر سکیں تب بھی یہ حقیقت عظمیٰ اپنی جگہ مسلم رہتی ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے منشاء الہی کی فہم ہم میں سے ہر ایک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حاصل ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار فرمایا تھا کہ وہ قرآن ناطق ہیں، ان کے قول و فعل سے ہم پیغام الہی کے رموز جاننے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی حرص و ہوس سے کنارہ کش ہو کر ذات الہی سے منسلک ہو جائے۔ اگر اسے اللہ کی ذات کا اس حد تک ادراک نہیں ہو پاتا کہ وہ اس سے عشق کر سکے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ اس کے جلال و ہیبت سے آشنا ہو جائے۔ مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے کم مایا لوگ ماورائی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے مادی علامتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں جب خود کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی بلند و بالا برف پوش پہاڑ پر تنہا گہرے سانس لے کر برف سے دھلی صبح کی شفاف اور پاکیزہ فضا کو اپنے وجود میں جذب کر رہا ہوں۔ تازہ فضا سے میرا سینہ کشادہ ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح شرح صدر اور کشادگی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کا نور میرے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے، اور پھر جتنا کچھ اس مٹی کے کوزے میں سما جائے اس کی کثافت جتنی لطافت سمیٹ سکے، یہی میرے نزدیک قرب الہی ہے جس کی ترغیب اور توفیق دونوں ذات الہی سے ملتی ہیں، اور جو انسانوں کو انسان کی آقائیت سے نجات دلاتا ہے۔ ہند سچ کہتی تھی، میں تو واقعی وائز بنتا جا رہا ہوں۔